بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز ثالث کا سبق نمبر 8 ہے، اور یہ سبق جنس اطلاق الثمن کے متعلق ہوگا، اور کتاب کی عبارت ومن اطلق الثمن سے لے کر ولا اختلاف فی المالیت تک ہوگی. تو سب سے پہلے سبق کے متعلقہ اصول بیان کرتے ہیں. اصل نمبر 1، التسلیم والتسلم من مواجب البیع. بے کے احکامات میں سے ایک حکم تسلیم اور تسلم کا بھی ہے، یعنی حوالہ کرنا اور قبضہ کرنا. بے ہر ایسی جہالت سے فاسد ہو جاتی ہے کہ جو جہالت مفضی الی المنازعہ ہو، جھگڑے کا سبب بنتا ہو. اصل نمبر 3، العرف قاض، اور بالفاظ دیگر العرف املک. اور العرف املک یا العرف قاض کا معنی کیا ہے؟ یعنی اقوى مرجح، دو چیزوں میں اختلاف ہو تو عرف جو ہے وہ قوی مرجحات میں سے شمار کیا جائے گا، اور اس کے ذریعے ایک جہت کو ترجیح دی جائے گی. اصل تحری الصواب، اور اس کو بالفاظ دیگر ہم یوں بیان کر سکتے کہ عقود المسلمین تحمل علی الصلاح والصداد مہما امکن، کہ مسلمانوں کے امور کو، عقود کو درستگی پر محمول کیا جائے گا جہاں تک ممکن ہو. اصل نمبر 5، الغالب کالمتحقق والنادر کالمعدوم. غالب کی حیثیت متحقق اور ثابت شدہ امر کی ہوتی ہے، اور نادم کالمعدوم ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. بیع الشیء بجنسہ جزافا لا یجوز فی الاموال الربویۃ. اموال ربویہ میں کسی شے کو اس کے جنس کے ساتھ، اٹکل کے ساتھ بیچنا یہ جائز نہیں ہے. التصرفات الشرعیۃ بمواجبها. تصرفات شرعیہ کا در و مدار ان کے مواجب اور احکامات کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے بعد اطلاق الثمن کے متعلقہ فصول پر بالاختصار بات کرتے ہیں. تو اس جنس کے متعلقہ فصول کل 4 ہے. تو فصل نمبر 1، صورت نمبر 1، اختلاف النقود فی الرواج واتفاقها فی المالیت. کہ رواج میں تو اختلاف ہو لیکن مالیت کے اعتبار سے برابر ہو، تو اس صورت میں غالب کا اعتبار ہوگا. جیسے کہ ہم اصل پڑھ چکے ہیں کہ الغالب کالمتحقق والنادر کالمعدوم. اختلاف النقود فی المالیت واتفاقها فی الرواج. اور دوسری صورت اور فصل یہ ہے کہ سکہ مالیت کے اعتبار سے مختلف ہو اور رواج میں متفق ہو، تو اس صورت میں بے فاسد ہوگی. البتہ اگر ان دونوں میں سے انہی سکوں جو رائج سکے ہیں ان میں سے کسی ایک کی تعیین ہو جائے تو بے درست ہو جائے گی. فصل نمبر 3، اختلاف النقود فی المالیت والرواج. کہ نقود اور سکے جو ہے یہ مالیت میں بھی مختلف ہو اور رواج میں بھی مختلف ہو، تو اس صورت میں بھی المعتبر الاغلب والاروج، جو سب سے زیادہ اغلب ہوگا اور اروج ہوگا اس کا اعتبار کیا جائے گا. نمبر 4، اتفاق النقود فی المالیت والرواج. کہ نقود اور سکے جو چل رہے ہیں کسی شہر میں وہ مالیت اور رواج دونوں میں برابر ہو، تو اس صورت میں کوئی بھی سکہ ادا کیا جائے بے جائز ہو جائے گی. تو یہ فصول اگر ذہن میں رکھی جائے تو اس کے متعلقہ جتنی باتیں ہیں ان کا ضبط کرنا آسان ہو جائے گا. ابھی عبارت کی طرف جاتے ہیں، تو سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ترجمہ اور مختصر تشریح کریں گے. قال ومن اطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد لأنه هو المتعارف وفيه التحري للجواز فيصرف إليه. قال فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدها، وهذا إذا كان الكل في الرواج سواء، لأن الجهالة مفضية إلى المنازعة إلا أن ترتفع الجهالة بالبيان، أو يكون أحدهما أغلب وأروج فحينئذ يصرف إليه تحريا للجواز. پہلے اس عبارت کو حل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اگلی عبارت کی طرف جاتے ہیں. امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اگر بے میں ثمن کا اطلاق ہو تو اس مطلق ثمن کو شہر کی جو غالب نقدی ہے، سکہ ہے، اس پر محمول کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ متعارف ہے، اور دوسری دلیل یہ کہ اس میں تحری للجواز بھی ہے، لہٰذا اس کی طرف پھیرا جائے گا، یعنی غالب کی طرف پھیرا جائے گا۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب سکے مختلف ہو تو اس صورت میں بے فاسد ہوگی، البتہ اگر ان میں سے ایک کی تعین ہو جائے تو بے درست ہو جائے گی، اور یہ اس صورت میں ہے کہ سارے کے سارے رواج میں برابر ہو، اس لیے کہ جہالت مفضی الی المنازعہ ہے۔ البتہ اگر جہالت کو بیان سے درست کیا جائے، دور کیا جائے، تو یہ عقد درست ہو جائے گا، یا ان دونوں میں سے ایک زیادہ غالب اور رائج ہو تو اس صورت میں اس کی طرف عقد کو پھیرا جائے گا تحرین للجواز، جواز کی طلب کی بنا پر۔ ہم نے جو 4 فصول بیان کی تھی ان میں سے پہلا فصل یہ ہے کہ اگر متعاقدین ثمن کا اطلاق کریں اور حال یہ ہو کہ اس شہر میں کئی قسم کی جو سکے ہیں وہ رائج ہو، تو اس صورت میں جو شہر میں غالب سکہ ہوگا اس کا اعتبار کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ متعارف ہے، اور ہم نے اصل پڑھا تھا کہ العرف قاضٍ، العرف املک یعنی اقوى مرجح، تو اختلاف ہے ان دونوں میں سے کس جہت کو ہم ترجیح دیں، تو عرف کو دیکھا جائے گا، تو جو متعارف ہوگا تو اس جہت کو عرف کی بنا پر ہم ترجیح دیں گے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ متعارف پر اگر ہم اس عقد کو محمول کریں تو یہ تحری للجواز بھی ہے، اس میں جواز کی طلب بھی ہے، جیسے کہ ہم نے اصل پڑھا تھا کہ عقود المسلمین تحمل علی الصلاح والسداد مہما امکن، کہ مسلمانوں کے عقود کو صلاح اور سداد درستگی پر محمول کیا جائے گا جہاں تک ممکن، اور یہاں پر چونکہ ممکن ہے عرف کو ہم قاضی بنا سکتے ہیں، مرجح بنا سکتے ہیں، تو عرف پر محمول کریں گے اور متعارف پر عقد کو بنا کریں گے۔ دوسری صورت بیان کر رہے ہیں کہ اگر نقود مختلف ہو تو اس صورت میں بے فاسد ہوگی، البتہ اگر ان میں سے ایک کو بیان کیا جائے اور جہالت کو دور کیا جائے تو یہ بے درست ہو جائے گی، لیکن کہہ رہے کہ اس صورت میں ہے کہ رواج میں برابر ہونی، مالیت میں تو اختلاف ہو، رواج میں دونوں متفق ہو، تو اس صورت میں بے فاسد تصور کی جائے گی جب اطلاق ثمن ہوگا، کیونکہ یہاں پر جہالت جو ہے یہ جہالت مفضی الی المنازعہ ہے، جھگڑے کا سبب بنے گا، البتہ اگر اس جہالت کو دور کیا جائے، ختم کیا جائے، تو جھگڑے کا خدشہ نہیں رہے گا، اس لیے عقد درست ہو جائے گا۔ اور تیسری صورت بیان کر رہے ہیں کہ او یکون احدہما اغلب و اروج فحینئذ یصرف الیہ تحریا للجواز، یا ان دونوں میں سے، یعنی ان دونوں سکوں میں سے ایک زیادہ اغلب اور اروج ہو، تو اس صورت میں اغلب اور اروج کی طرف عقد کو پھیرا جائے گا، جیسے کہ ہم اصل پڑھ چکے ہیں کہ العرف قاضٍ العرف املک، اور دوسری دلیل اور دوسرا اصل عقود المسلمین تحمل علی الصلاح والسداد مہما امکن، تو جواز کی طلب کی بنا پر مسلمانوں کے عقود کو صحیح محمل پر محمول کیا جائے گا، درستگی پر محمول کیا جائے گا جہاں تک ممکن ہوتا، یہاں پر چونکہ ممکن ہے اس لیے عقد کو ہم اغلب اور اروج کی طرف پھیریں گے۔ اگلی عبارت پڑھتے ہیں، وَهَذَا إِذَا كَانَتْ مُخْتَلِفَةً فِي الْمَالِيَّةِ، یہ پہلے گزشتہ عبارت کے متعلق ہے۔ چوتھی صورت بیان کر رہے فَإِنْ كَانَتْ سَوَاءً فِيهَا كالثنائي والثلاثي والنسرتي اليوم بثمرقند والاختلاف بين العدالي بفرغانة جاز البيع إذا أطلق اسم الدرهم كذا قالوا وينصرف إلى ما قدر به من أي نوع كان لأنه لا منازعة ولا اختلاف في المالية۔ چوتھی صورت یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شہر میں کئی قسم کے سکے رائج ہے لیکن رواج میں بھی برابر ہے اور مالیت میں بھی برابر ہے، جیسے کہ مثال دے رہے ہیں کہ ثنائی، ثلاثی اور نصرتی سمرقند کے اندر جو رائج سکے ہیں، تو جب یہ مالیت اور رواج میں برابر ہو تو اس صورت میں جو چوتھی صورت ہم نے بیان کی تھی، کسی بھی نقدی سے ادائیگی کی جائے تو یہ عقد درست ہو جائے گا۔ ابھی ثلاثی، ثنائی اور نصرتی کیسے کہتے ہیں؟ ثنائی ایک درہم کے برابر ہوتے ہیں، یعنی ایک درہم 2 ثنائی کے برابر ہوتا ہے، اور ثلاثی
3 ثلاثی سکے جو رائج تھے، جس سکے کا نام ثلاثی تھا، تو 3 ثلاثی سکے 1 درہم کے برابر ہوتے ہیں۔ اور نصرتی سمرقند کے والی نصرت الدین کی طرف ایک منسوب سکے کا نام ہے اور یہ 1 درہم کے برابر ہوا کرتا تھا۔ تو ابھی اگر عقد یعنی درہم کا اطلاق کیا ہے، صرف درہم بولا ہے، اور شہر کے اندر کئی قسم کے سکے رائج ہے، تو ابھی ایک اگر وہ سنائی سے مثلا یہ کہا ہے کہ فلانی چیز میں آپ کو 10 درہم میں فروخت 10 درہم میں فروخت کرتا ہوں، تو ابھی یہ چاہے سنائی میں ادائیگی کرے، چاہے ثلاثی میں کرے، چاہے نصرتی میں کرے، تو ان تینوں میں سے کوئی بھی ادا کر سکتا ہے۔ تو 10 درہم سنائی کے اعتبار سے 20 بنیں گے، کیونکہ 2 سنائی یہ 1 درہم کے برابر ہوتے ہیں، تو 10 درہم 20 سنائی کے برابر۔ اور اگر ثلاثی میں وہ ادائیگی کرنا چاہے تو وہ 30 ثلاثی ادا کرے گا، کیونکہ 1 درہم 3 ثلاثی کے برابر ہوتا ہے، تو اس کو 3 گنا کر کے دیں گے، یعنی 30 ثلاثی ادا کرے گا۔ اور اگر نصرتی میں ادائیگی کرنا چاہے گا تو چونکہ 1 نصرتی درہم کے برابر ہوتا ہے، اس لیے یہ 10 نصرتی ادا کرے گا۔ اور اس کی آج کل کے زمانے میں یہ مثال ہو سکتی ہے کہ مثلا 100 کا نوٹ ہے تو ابھی 100 کی ادائیگی لازم ہے، چاہے 50 کے 2 نوٹ دے، یا 100 کا 1 نوٹ دے، یا 20 کے 5 نوٹ ادا کرے، یا 10 کے 10 نوٹ ادا کریں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، اور مالیت اور رواج میں سب برابر ہے، تو عقد درست ہو جائے گا۔ والاختلاف بین العدالی بفرغانہ، فرغانہ میں عدالی کا جو سکہ ہے اس میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مالیت میں برابر ہے، اور بعض اس میں اختلاف مانتے ہیں۔ تو اگر مالیت میں اختلاف ہوا تو اس کو سابقہ فصول کے ساتھ متعلق کریں گے، اور اگر مالیت اور رواج میں برابر ہے تو اس کو فصل نمبر 4 کے ساتھ جو یہاں پر ہم نے ابھی ذکر کیا اس کے ساتھ متعلق کریں گے۔ تو ابھی حکم بیان کر رہے ہیں، جاز البیع اذا اطلق اسم الدرہم، اس صورت میں جو پہلے ہم بیان کر چکے کہ رواج اور مالیت میں سارے سکے برابر ہو، تو جب درہم کا اسم مطلقاً لیا جائے، کسی کی تعین نہ ہو، تو ان تمام صورتوں میں بے جائز ہو جائے گی، کسی بھی سکے سے ادائیگی ہو سکے گی۔ قضا قال، اور اسی طرح مشائخ نے فرمایا ہے، وَيَنْصَرِفُ إِلَى مَا قُدِّرَ بِهِ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ، اور اس مطلق جو درہم کا نام لیا ہے یہ پھیرا جائے گا جو مقدار بیان کی ہے اس کی طرف، ان انواع میں سے کوئی بھی نوع کی ادائیگی کے ساتھ، اس لیے کہ لأنہ لا منازعت، یہاں پر کوئی منازعت نہیں ہوگی۔ اور ہم نے اصل پڑھا تھا کہ ہر وہ جہالت جو مفضی الی المنازعہ ہو وہ تو جواز عقد سے معنی ہے، اور ایسی جہالت جو مفضی، یہاں پر اگرچہ جہالت ہے، مطلقاً اس درہم کا نام لیا ہے، تو ابھی ثلاثی مراد ہے، سنائی مراد ہے، نصرتی مراد ہے، یا عدالی اگر اس میں اختلاف نہ ہو عدالی مراد ہے، تو اس میں چونکہ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، مالیت اور رواج میں دونوں برابر ہے، تو اس لیے عقد درست ہو جائے گا۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔